نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 14 مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ ادعو الی سبیلک، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے، باللاتی، اس سے، ہی احسن، وہ سب سے اچھا ہو، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، وہ ہوا، اور وہ۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادعو، دعا، دعوت، مدعو، دائی الی الخیر، الی، مرسل الی، مکتوب الی، الدائی الی الخیر، سبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، بالحکمت، حکیم، حکمت، حکمہ اور حکیم الامت، الموعظۃ، وعظ اور واعظ و نصیحت، الحسنۃ، حسنہ، حسنات، قرض حسنہ، جادلہم، جنگ و جدل، جدال اور مجادلہ، اعلم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، ضل، دلالت و گمراہی۔ عربک کا ورڈز آیا مبارکہ کی اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک واعظ کرنے والے کو دعوت جو دین کی اور تبلیغ کی دینی ہے وہ کیسے دینی ہے، حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور بحث کیجیے ان سے اس طریقہ سے جو کہ وہ سب سے اچھا ہو۔ یعنی ان کے ساتھ اگر مجادلہ کرنا پڑ گیا تو بہت بہترین انداز میں کیجیے، بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، واعظ کرنے والے شخص میں یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کی یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنی باتیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان کا منٹل لیول ایک نہیں ہوتا، کچھ تعلیم زیادہ ہونے کی بنا پہ بڑی بڑی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ کم تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے باتوں کو کم سمجھتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اب ایک کم تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ اگر ہم ناسخ و منسوخ کی بات کریں، یا قرآن میں جو سائنسی تحقیقات بتائی گئی ہیں ان کی بات کریں، یا ہم ان کے ساتھ حروف مقطعات اور اس طرح کے علوم ڈسکس کریں جن کے بارے میں انہیں کوئی معلوم نہیں ہے، تو پھر بات فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جبکہ ایسا شخص جو کہ تعلیم کے لیول میں، دینی تعلیم کے لیول میں کچھ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے ساتھ تمام معاملات میں بحث کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس لیول پر آئے جو کہ سامنے والے شخص کا لیول ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور تم تکلیف دینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو تم سب تکلیف دو، بِمِثْلِ، اس کے مثل، مَا عُوقِبْتُمْ، جو تکلیف تم دیے گئے، بِہِ، اس کے ساتھ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور یقیناً اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، بلا شبہ وہ بہتر ہے سب صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کریں، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ،
اور نہ ہو آپ کسی تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو آپ تدبیریں کرتے ہیں، ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے اتقوا، سب نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں نے جو ہم محسنون، سب نیکی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالمحتدین، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، عاقبتم، عاقبت، تعقب، عاقبت اندیش، بمثلی، مثل، مثالیں، امثلہ، تمثیل، ما، ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، بہی، بالکل، بہرحال، بالواسطہ، بالمشافہ، صبر، تم، صبر، صابر، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، اور لا علم، تحزن، حزن و ملال، عام الحزن، علیہم، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، ضیق، ضیق الصدر، ضیق النفس، مضائقہ، یمکرون، مکر و فریب اور مکار، مع اہل و عیال، معیت، اتقوا، تقوی، اور متقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، محسنون، محسن، احسان اور احسان مند۔ عربک کا ورڈ آئے مبارکہ کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 126، اور اگر تم تکلیف دینا چاہتے ہو تو تکلیف دو، اس کی مثل جو تم تکلیف دیے گئے اس کے ساتھ، اور یقیناً اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں تقریباً رول بیان ہوا ہے قصاص و دیت والا، کہ اگر تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گے، دو طرح سے صبر کرنا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو مکمل معاف کر دیا جائے، اور سیکنڈ نمبر پہ اسے دیت لی جائے، تو ان دونوں معاملات میں بہتر ہے صبر کرنے والا، اور صبر کرو بلا شبہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اجر ہوگا، اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، یہ بات بتائی گئی ہے اس میں۔ لیکن بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا ہے جتنی کہ ہمیں تکلیف دی گئی ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر سے نہیں۔ آپ صبر کیجئے، نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے، اور آپ غم نہ کریں ان پر، نہ ہو آپ مبتلا کسی تنگی میں اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں انسانوں پر بہت بڑے ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت مصیبتیں آتی ہیں، بہت دکھ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو صبر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صابرین میں داخل کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ نہ ہو آپ مبتلا کسی تنگی میں، آپ کسی تنگی میں مبتلا نہ ہوں اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اس میں سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، تنگی میں نہ ہوں، دکھی نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر ان کی کوئی تدبیر آپ پر کام نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک اللہ ساتھ ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے بھی جو وہ نیکی کرنے والے ہیں۔ اس پارے کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی بن گئے، جو ڈر گئے، جنہوں نے اپنے راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق کر لیا، وہ ہر اس چیز سے رک گئے جو کہ ان کے راستے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا جس پر چلنے سے، اور وہ کیا، ان لوگوں کے بھی جو نیکی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے بھی ساتھ ہے اور نیکی کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور مع المتقین، اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے اور متقین کے بھی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پارے کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توفیق دے کہ ہم اگلے پاروں کو بھی اسی طرح سے سمجھ کر پڑھ سکیں، ان کی تعلیم دے سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین اور صابرین میں ہمارا شمار کریں، اور ہم زندگی کے ہر معاملے میں صبر سے کام لیں اور تقوی اختیار کریں، ان راستوں پر چلنے والے ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں، ان سے دور رہیں جن پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔